اسلام کبھی بھی نا دفاعی انداز اختیار نہیں کر کے رکھتا. اسلام جو ہے وہ تو آپ دیکھ لیں جتنی فتوحات ہوئی ہیں نا تقریباً 90% جو ہے وہ اقدامی جہاد کی برکت تھی. یعنی مسلمانوں نے جا کر کے اللہ کے باغیوں کو بتایا کہ تم اس عزت کے حقدار نہیں ہو کیونکہ تم تو خالق کائنات کے باغی ہو. یا تو جزیہ دے کر کے رہو یا یعنی پہلا آپشن تو ہوتا تھا اسلام قبول کرنے کا. ان کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اسلام قبول کر لو, اگر تمہیں اسلام قبول نہیں ہے تو پھر جزیہ دے کر کے رہو تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ عزت صرف اسی کے لیے ہے. جیسے بابا جان فرماتے تھے کہ جو عزت اس کی جائے گی جو حضور علیہ السلام کی عزت کی بات کرے گا. تو بات اصل میں اصول یہی ہے اسلام کا کہ اسلام ہمیشہ دب کر نہیں رہتا, ڈیفینسو نہیں رہتا, کیونکہ باطل نہیں ہے نا, کیونکہ کوئی چور نہیں ہے ہمارے دلوں میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ضمیر روشن ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے, کوئی دو نمبری نہیں ہے, ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہے, تو دور معیارات نہیں ہے, منافقت نہیں ہے. تو اس لیے اسلام ہمیشہ اٹیکنگ مزاج رکھتا ہے. تو یہی ہوتا تھا اور یہی مزاج جو ہے وہ یعنی جو آخر میں تیسرا جنگ کا آپشن دیا جاتا تھا, پہلا اسلام قبول کرنے کا, دوسرا جزیے کا, اور تیسرا پھر جنگ کا کہ ٹھیک ہے پھر تلواریں فیصلہ کریں گی. تو اسی طرح سے تقریباً 90% سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ دنیا کا جو مسلمانوں نے جہاں جہاں فتح کیا ہے اس میں سے زیادہ اسی طرح سے فتح ہوا ہے. بہت کم ایسا ہوا کہ کفار نے حملہ کر دیا اور پھر ڈیفنس میں آپ نے جا کر کے ان کے علاقے کو فتح کر لیا. باقی تو اقدامی جہاد کی برکات تھی. تو بلکہ شریعت مطہرہ میں یہ ایک فقہ حنفی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک لازمی چیز ہے کہ 1 سال کی مدت جب آپ کسی زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر لیتے ہیں, شریعت مطہرہ آ جاتی ہے, نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا ہے, 1 سال کی مدت آپ کو تیاری کے لیے دی جاتی ہے کہ 1 سال میں آپ اپنی جنگی تیاری کر لیں. اس کے بعد رب کا پیغام اور رب کے دین کا غلبہ کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے. میں عمومی یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ بھی جس موضوع کی طرف مجھے آنا ہے وہ براہ راست ہم سے متعلق ہے. تو پیارے بھائیوں وہ بات یہ ہے کہ آج ہم ایک فتنے سے, نیازی کے فتنے سے نبردست ماں ہیں, جو کہ اس وقت آپ اسے دجال اصغر کہہ سکتے ہیں. اربوں روپیہ انوالو ہے ان کی میڈیا کیمپین میں. 6 کروڑ روپیہ ایک اندازے کے مطابق روزانہ ٹویٹر پر لگایا جا رہا ہے صرف نیازی کی طرف سے, صرف ٹویٹر ایپ کے لیے. وہ باٹس کے ذریعے سے یہ زیادہ تر کام کر رہے ہیں اور زیادہ تر سافٹ ویئرز کے ذریعے سے وہ یہ کام کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے وہ ٹرینڈز کو کامیاب کر رہے ہیں. تو پیارے بھائی اور اسی طرح سے تنخواہ دار ٹیمیں ہیں. کئی سال پہلے کا فگر ہے کہ 16,000 سے زیادہ ان کے تنخواہ دار ملازمین تھے جو سوشل میڈیا پہ کام کر رہے تھے. تو اس لیے آپ نے یہ چیز مد نظر رکھنی ہے کہ آپ کتنی بڑی شیطانی قوتوں سے نبردست ماں ہیں. ایسے ہی نہیں, وہ ہر غلیظ سے غلیظ کام کو لوگوں کی برین واشنگ کر کے ان کے لیے معقول اور مناسب جو ہے نا وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ چیز جو ہے وہ اس کا الٹی سیدھی دلیلیں دینے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں یہ جنگ ہے ایکسس کی کہ آپ کا بیانیہ پہلے پہنچا یا ان کا بیانیہ پہلے پہنچا, آپ کا بیانیہ کتنے لوگوں تک پہنچا, ان کا بیانیہ کتنے لوگوں تک پہنچا. میں میڈیا کا ایک سمپل سا اصول عرض کرتا ہوں دوستوں کے لیے. اگر آپ کی بالکل حق بات 100% حق بات 100 لوگوں تک آپ پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا ملا, آپ کو 80-90% لوگوں نے قبول کر لیا آپ کی دعوت کو, تو آپ نے کتنے لوگوں کو تیار کیا, 80 یا 90. باطل کا پیغام 1000 لوگوں تک پہنچا اور اس کا بہت برا رزلٹ رہا 20 یا 30%. تو یاد رکھیے گا 80 کے مقابلے میں 300 لوگ آ جائیں گے ان کے پاس. تو اس لیے ریچ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا پیغام کہاں تک جا رہا ہے. تو میں دوبارہ سے اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں گا کہ آپ نے اٹیکنگ اس طرح سے رہنا ہے کہ کوئی نیازی کا گماشتہ آپ کے بیانیے پر اثر انداز نہ ہو سکے کہ اچھا آپ لوگ جو ہے وہ آج فرانس کے حوالے سے احتجاج نہیں کر رہے, آج ٹرانسجنڈر کے حوالے سے احتجاج نہیں کر رہے, آج فلاں حوالے سے احتجاج نہیں کر رہے. تو آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ دین کے لیے اگر کوئی نکلتا ہے تو وہ محض تحریک لبیک پاکستان ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہمیں کسی کے دباؤ میں آ کر کے نہ تو کبھی قیادت پر پریشر ڈالنا ہے کہ اچھا جناب فلاں یہ کہہ رہا ہے یا فلاں یہ کہہ رہا ہے, بلکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری قیادت حق کے لیے ہمیشہ پہلی صف میں ہوتی ہے اور ضرور نکلتی ہے. تو ہمیں اس اعتماد کے ساتھ رہنا ہے اور ان پر بلکہ الٹا جارحانہ اقدام کرنا ہے جو ہمارے مخالفین ہیں.
کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم کس کے خلاف نکلے, مطالبہ کیا ہے. اس نیازی کے خلاف جس نے 2 مرتبہ فون پر بات کی اور یہ بھی کہا کہ کرونا کی وجہ سے میں میکرون سے مل نہیں سکا, ورنہ میری بڑی خواہش ہے کہ میں اس سے ملوں, اس کے خلاف احتجاج کریں, یا جو ملعون شہباز ابھی ملا ہے اس کے خلاف احتجاج کریں. پہلے اپنا مطالبہ تو ذرا واضح کر دو. تو تم 2 شیطانوں میں سے کس شیطان کے خلاف چاہ رہے ہو, اور اگر ایک کے خلاف چاہ رہے ہو تو دوسرے کے پجاری کیوں ہو. تو یہ آپ کا جب اٹیکنگ اور جارحانہ رویہ ہوگا تو انشاءاللہ باطل کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے بیانیے پر اثر انداز ہو سکے, یا آپ کو اپنے مقاصد کے لیے آپ سے غلط فیصلے کروا سکے, آپ کو دباؤ میں لا سکے. بلکہ دیکھیں نا, ان کے اندر تو کھوٹ ہے, وہ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ٹرانسجنڈر بل کے اندر. وہ پیش کرنے والے, وہ ووٹ دینے والے, ہمیشہ سے ہر باطل نظام کے لیے جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں یہ ساری پارٹیاں ایک تھی. وہ آپ کو کیسے کسی کی بی ٹیم کہہ سکتے ہیں, یا وہ آپ کی کیسے اشاروں والا کہہ سکتے ہیں, جبکہ نیازی تو ابھی تک اشاروں کا منتظر ہے. ابھی ایوان صدر میں جو چند دن پہلے ملاقات ہوئی آرمی چیف اور عمران نیازی کی, وہ اس کی دندان ساز جو ہمارے صدر کی عہدے پہ مسلط ہے اس وقت, اس کی جو ہے وہ خوشامدوں اور اس کی منتوں ترلوں کا نتیجہ تھا. پاؤں میں لیٹ گئے یہ لوگ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, کہ ایک دفعہ مل لیں صرف نیازی سے. جب سے نیازی گیا ہے کوئی دن ایسا نہیں آتا جس دن ان لوگوں نے خوشامدیں نہ کی ہو, منت ترلے نہ کی ہو. آپ جو سلیم صافی کا کالم ہے ریسنٹ, اس کو بھی دیکھیے گا اگر وقت ہو تو, کہ انہوں نے کیا اس پہ ڈیٹیلز لکھی ہے. اگرچہ اس کے بھی نظریات سے ہمارا اختلاف ممکن ہے, لیکن میں محض اس کالم کی حد تک بات کر رہا ہوں. تو باقی بات یہ ہے کہ جو لوگ خود طاغوت کے پجاری ہوں, جن کا کوئی اصول نہ ہو, جو خود اشاروں پر چلنے والے ہوں اور جو خود کٹ پتلی ہوں, تو بیرونی اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور یہاں کے لوگوں کی بھی, جن کا اصول محض اقتدار کا حصول, جن کا مطمع نظر ہو, کوئی اصول نہ ہو, وہ ہمیں کیسے کہہ سکتے ہیں جنہوں نے سیٹوں کو ٹھکرایا, جنہوں نے مفادات کو ٹھکرایا, جنہوں نے نوٹوں کی بوریوں کو لات ماری, جنہوں نے عہدوں پہ, جنہوں نے سینٹ کی نشستوں پہ, ابھی نہیں 2018 سے پہلے ہمیں سیٹنگز کی آفر نہیں ہوئی. سب کو پتا ہے کہ بابا جان کے پاس کون کون آیا, یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو نہیں. لیکن بابا جان نے کیا کہا کہ ہمیں تو دین تخت پہ چاہیے, ہمیں ذات کے لیے مفادات آپ سے سمجھوتے نہیں کرنے, بلکہ ہم تو اللہ کے بھروسے پر, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے, عوام کی جو ہے وہ اعتماد سے ہم تب اقتدار میں آئیں گے نا انشاءاللہ. ہمیں اس طرح سے اقتدار میں تو نہیں آنا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے اصولوں کا تو وہ 1% بھی نہیں ہو سکتے. یہ نفس کے بندے, یہ پجاری جو خواہشات کے غلام, یہ ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ان کے اندر تو یہ دم خم ہی نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو سکے. اہل باطل کبھی بھی سخت ہارڈ شپس کا سامنا نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا 25 مئی کو کیا ہوا. عمران نیازی کے وہ لوگ جو سارا دن اس کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی گالی دینے سے پرہیز نہیں کرتے, جو دینی اقدار پر سمجھوتا کرتے ہیں, انہوں نے 2 شیل کھانا برداشت نہیں کیا. کتنے لوگ نکلے. آپ نے لاہور میں لاہور کے مناظر جنہوں نے دیکھے ان کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کیسے فیس کیا چیزوں کو اور انہوں نے کیسے فیس کیا. ان کی تعداد جو ویسے جلسوں میں ناچ گانا دیکھنے آ جاتی ہے, اس سے 10 گنا, یعنی اس کا 10واں حصہ بھی نہیں باہر آیا. اور جو آیا وہ 2 شیل نہیں برداشت کر سکا, بھاگ گئے. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اسلام آباد آنے دو, تب وہ وہاں آئے اور ایک محض پیغام دیا وزیر داخلہ نے کہ میرے پاس 1000 شیل نیا آ چکے, اب 500 صرف کنٹینر کے لیے آئے گا. تو ان کا جو قائد ہے وہ واپس بھاگ گیا 6 دن کا وعدہ کر کے. ابھی تک وہ دوبارہ نکلنے کا ہمت نہیں کر سکا. یہ جو اس کا بیانیہ تھا کہ پچھلی دفعہ ہم تیاری سے نہیں تھے, ابھی ہم مزید تیاری کر لیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کھڑے ہونے کی استعداد نہیں ہے. کبھی ہمارے قائدین نے بھی یہ کہا ہے کہ اچھا ہم تیاری کر لیں. ہمارے قائدین کو تو بھروسہ ہے کہ ایک لمحے اعلان ہوگا اور آقا کے غلام سروں پر کفن باندھ کے آ جائیں گے انشاءاللہ. وہ شہادتیں دینے کو سعادت سمجھا کرتے ہیں. یہ ہمارے کارکنان تھے جو سینے کھول کر کے کہا کرتے تھے یہاں مارو گولی. جو ہیلی کاپٹر سے شیلنگ ہو رہی تھی اور لوگ نیچے کھڑے کہہ رہے تھے کہ میرے سینے پہ مارو, میرے سینے پہ مارو گولی. تو بھائی یہ جذبے لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. وہ آپ کا مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہر موقع پہ ہماری قیادت ہمارے ساتھ صف اول میں رہتی ہے, اے سی کنٹینروں میں نہیں رہتی وہ, اور آپ کو کہیں کہ آپ کٹ پتلی ہیں. تو اس لیے بالکل بھی ہمیں کسی کے بھی جارحانہ رویے کے خلاف دفاعی محاذ نہیں لینا کہ اچھا صفائیاں دے رہے ہو, نہیں ہم تو ایسے ہیں, ہم تو ایسے ہیں. بلکہ ہمیں تو اقدام کرنا ہے, ہمیں تو بتانا ہے کہ تم کیا ہو. ان کو ان کی اصلیت کو بے نقاب کرنا, ان کو اتنا بیک فٹ پہ لے جائیں ان کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو جائے.
جی راجا صاحب جزاک اللہ